بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول طلسم عشق، رائٹر انابیہ شاہ، ایپیسوڈ نمبر 16۔ پنچایت لگی ہوئی تھی، گاؤں کے معزز لوگ اس میں شامل تھے، ہر آنکھ سردار کا نکاح دیکھنے آئی تھی۔ اس پنچایت میں آج بوڑھے بڑے چھوٹے عورتیں آدمی سبھی شامل تھے۔ بھلے یہ نکاح ایک ونی سے ہو رہا تھا، لیکن آج ایک سردار کا نکاح تھا، سب نے تو ہونا ہی تھا نا شامل۔ آج پھر ایک بیٹی اپنے بھائی کے لیے قربان ہونے جا رہی تھی، آج پھر ایک بہن اپنے بھائی کی سزا کاٹنے جا رہی تھی، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ یہ بہن کوئی معمولی نہیں تھی۔ مشام کے سر پر براؤن چادر ڈال دی گئی تھی، سامنے ہی وجدان ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلا جائے، جہاں صرف وہ ہوں اور اس کا بھائی مصطفیٰ۔ وہ خود تو چاہتا تھا کہ یہ رسم ختم ہو جائے، اور آج وہ خود اس کو انجام دے رہا تھا۔ آنکھوں میں سخت ڈورے دوڑ رہے تھے، سفید شلوار قمیض، بھوری مردانہ شال، وہ سنجیدگی میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور کثراتی جسم کا مالک تھا، وہ ایک ریاست کا شہزادہ تھا، لیکن آج یہ شہزادہ اداس اور غصے میں تھا۔ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کرنا، لیکن وہ مجبور تھا اپنے بڑوں کے آگے۔ اس کے پیچھے ہی مستجاب اپنی مٹھیاں بیچے اشر بیگ کو دیکھ رہا تھا، جو مشام کے سر پر ہی کھڑا تھا، مستجاب کے ساتھ برق آسمانی شلوار قمیض میں، سنجیدہ سا ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا، بہت غور سے مشام کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ سب سے الگ تھلگ، خاموش اور گمسم سا کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی بہن کو ان ظالموں سے کہیں دور چھپا دے۔ جیسے وجدان اپنے دادا کے آگے بے بس تھا، ایسے ہی حمزہ اپنی ہی بہن کے آگے بے بس تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کرنے کی اجازت لی تھی۔ مشام سے بلند آواز میں پوچھا گیا، مشام بیگ ولد منیر بیگ، آپ کا نکاح سردار وجدان شاہ ولد مکرم شاہ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے گھونگھٹ کے حالے میں سے حمزہ کی جانب دیکھا، جو بہت اداس لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں واضح نمی تھی، ایک گھٹی سی گلے میں پھنسی، دل بے اختیار دھڑکا، لیکن جلدی خود کو کمپوز کر کے مضبوط آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی کلمات دہرائے تھے، قبول ہے۔ ایک بار پھر پوچھا گیا۔ اس نے غلط نگاہ سب پر ڈالی اور ضبط سے بولی، قبول ہے، اور خاموشی سے تیز نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اب اس طریقے سے وجدان سے پوچھا گیا تھا، سردار وجدان شاہ ولد مکرم شاہ، آپ کا نکاح مشام بیگ ولد منیر بیگ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے بھی ایک ہی نظر اپنے دادا کو دیکھا اور سنجیدہ آواز میں 3 بار بول کر اپنی زندگی میں ایک خاموش طوفان کو شامل کر لیا تھا۔ آج 2 زندگیاں ایک ہوئی تھیں، اور 2 لوگ جن کا نظریہ ایک تھا، لیکن عمل کرنے کا انداز مختلف تھا۔ ایک آگ تھا تو دوسرا پانی۔ تو کیا ہوگا اب؟ یہ آگ اور پانی ایک ہوں گے؟ بہت جلد سب کچھ بدلے گا، بہت جلد ایک الگ کہانی قائم ہوگی، یہ ونی کی رسم ختم ہوگی، بہت جلد۔ نکاح ہوتے ہی حمزہ نے ایک شکوہ کناں نگاہ مشام پر ڈالی تھی اور خاموش سے اپنے قدم پیچھے لینے لگا۔ اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا تھا اپنی بہن کے لیے۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اس کی بہن اس کی آنکھوں کے سامنے خون بہا کر دی گئی تھی۔ مشام کے ساتھ گزرا ہر لمحہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اس کے کہکہے، اس کی ہنسی، اس کی اداسی، اس کے آنسو، سب کچھ۔ وہ دونوں بہت کلوز تھے، اس کو تو اس کے بغیر جینا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کے پاس رہا تھا، اور اس کی بڑی بہن نہیں، ماں تھی، اور آج وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ آئی تھی، اور پھر اس دھندلے پن نے آنسوؤں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے تھے، اس کا ضبط کا بند ٹوٹ رہا تھا، وہ چیخ کر رونا چاہتا تھا، وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے قدم لاشعوری طور پر پیچھے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ مشام نے اپنے گھونگھٹ اٹھا کر حمزہ کی طرف دیکھا، جو پیچھے ہو رہا تھا۔ اس کو وہ ٹھیک نہیں لگا تھا، سنجیدہ چہرے پر ایک دم پریشانی آئی، وہ یکدم کھڑی ہو گئی، بنا کسی کی پرواہ کیے حمزہ کی طرف لپکی تھی۔ اس کے اس طریقے سے جاتے دیکھ کر سارے ہی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے اس طریقے سے جانے سے چادر بھی چارپائی پر گر گئی تھی، سب کی نگاہ ان دونوں کی جانب اٹھی تھی۔ وجدان، برق، مستجاب، مکرم شاہ، شرجیل شاہ، صغیر شاہ، سب بہت حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ حمزہ، بات سنو میری ایک دفعہ۔ وہ تیزی سے اس کی جانب اپنے قدم بڑھاتے ہوئے بولی، ایک دفعہ میری بات تو سنو یار، ایسے خود کو تکلیف مت دو۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، اپنا رخ یکدم بدلا اور تیز چلنے لگا۔ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے ہم قدم ہوئی۔
صغیر شاہ نے ایک اشارہ اپنے ساتھ آئی ملازموں کو کیا اور لوگ اس کی جانب بڑھے تھے۔ حمزہ کیا ہو گیا؟ تمہیں ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ میری بات سنو۔ وہ اس کے شولڈر کو تھامتے ہوئے بولی تھی۔ کیا بات سنوں؟ ہاں کیا بات سنوں؟ اس نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا اور پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس کے اعصاب قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ غصہ اور بے بسی سے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ حمزہ کیوں اتنا تماشا بنا رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ میرے بھائی میری بات تو سنو۔ وہ دور ہٹو مجھ سے، کوئی بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، کچھ نہیں لگتا ہوں۔ حمزہ تمہارا وہ کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا ہے۔ وہ بزانی کیفیت میں چیخا تھا۔ حمزہ ریلیکس ہو جاؤ، ایسے تم مجھے بھی تکلیف دے رہے ہو۔ اس کو اندازہ تھا وہ نکاح کے بعد ریئیکٹ کرے گا، لیکن ایسا ریئیکٹ کرے گا اس کو اندازہ نہیں تھا۔ حمزہ سنو تو صحیح، وہ رک نہیں رہا تھا، بس چلے جا رہا تھا۔ وہ بھی تقریباً اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وجدان نے ان دونوں کو سنجیدہ سا دیکھا اور کھڑا ہوا۔ بہت ہوا تماشا، بہت کر لیا برداشت ہم لوگوں نے۔ اشر بیگ زندگی چاہتے ہو دوبارہ میرے سامنے مت آنا، باقی آپ سب بھی جا سکتے ہیں۔ اقبال صاحب میں لے کر جا رہا ہوں آپ کی پوتی کو، جانتے ہیں نا ونی کے بعد لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، تو سمجھ لینا آپ سب بھی مر گئی۔ مشام بیگ اب جو ہے وہ ہے، مشام شاہ خاندان میں ونی کی ہوئی لڑکی، اب کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ بول کر ان دونوں کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ اس کو وہاں جاتے دیکھ کر مستجاب اور برق بھی اس کی جانب بڑھے تھے۔ پیچھے سے اشر نے سب سے نگاہیں چرائیں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر پھسلا تھا۔ حمزہ میری بات سنو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ تم نہیں جانتی ہو میں کیوں کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو میری حال پر مجھے، ٹھیک ہوں میں۔ یکدم رکا اور تیز آواز میں روتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ رکی اور اپنا چڑھا ہوا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے حمزہ یار، سمجھنے کی کوشش تو کرو، یہ ضروری ہے۔ وہ اس کو ہر حال میں رام کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کتنا ایموشنل انسان ہے میں، کیوں سمجھوں؟ کوئی مجھے سمجھ رہا ہے؟ کوئی میری فیلنگز کو سمجھ رہا ہے؟ میں کیوں سمجھوں؟ کر لی نا تم نے اپنی مرضی، اب جاؤ۔ وہ جانے لگا تو وہ ایک دم اس کے سینے سے لگی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی جب تک تم مجھے مسکراتے ہوئے خدا حافظ نہیں کہو گے اور میری اس جنگ میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کرو گے۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس کے الفاظوں میں ایک سحر تھا جس میں حمزہ بھی جکڑنا شروع ہو گیا تھا۔ وجدان قریب آ گیا تھا، لیکن اس کے الفاظ سن کر یکدم تھاما تھا۔ جاؤ یہاں سے، تم اپنے گھر نہیں ہو، تم یہ میری کچھ بھی۔ اور وہ پگھلنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا جتنی تکلیف وہ محسوس کر رہا ہے وہ بھی کریں۔ کتنی منتیں کری تھی نا میں نے تمہاری، تم نے نہیں سنی میری۔ اب میں مر بھی جاؤں گا تو تم کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بیکار شخص ہے تو وہ حمزہ بیگ ہے، جس کی بہن اس کی آنکھوں کے سامنے ونی ہو گئی۔ وہ صرف کھڑا دیکھتا رہا، کچھ نہیں ہے کیا میں نے۔ مجھے تو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، مر جانا چاہیے، اور دیکھنا مر جاؤں گا میں بہت جلد۔ سب ایک جیسے ہیں، جب حمزہ مرے گا نا تبھی سب کو سکون ملے گا۔ اللہ کرے مر جاؤ میں۔ چٹاخ مشام کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ نازک ہاتھ کا تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا اس کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ اس کو کتنی تکلیف پہنچی تھی، اس کے الفاظوں میں اس کا دل پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ کتنی دیر سے سمجھا رہی ہوں میں تمہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے تمہیں؟ ایک لفظ بھی نکالا تمہارے حلق سے تو زبان کھینچ لوں گی، بکواس بند کرو۔ بالکل وہ حمزہ کا دماغ سن ہو گیا تھا، اس کو ارد گرد کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل گرا۔ برق اور مستجاب وجدان یہ تینوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ پلیز مت جانا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تجھے لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، پلیز مت جانا۔ میں کیسے رہوں گا مشی، میں مر جاؤں گا یار، پلیز چل نا۔ وہ کیوں تکلیف دے رہی ہے خود کو اور مجھے؟ ہم سب کو کچھ نہیں ہوگا، لالا کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ساتھ تو دے میرا، میں سب سنبھال لوں گا، پلیز مشی، میں بھیک مانگتا ہوں تجھ سے تیری زندگی کی۔ حمزہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو تم؟ وہ اس کے ساتھ ہی گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی۔ میرا بچہ، اپنی مشی کو حوصلہ دینے کی بجائے میرے حوصلے کو کیوں توڑ رہے ہو؟ پلیز مان جانا یار، جانے دے مجھے۔ حمزہ نے اس کی بات سنی اور اس کے ہاتھ تھامے۔ ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر لے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تجھے اور نہ لالا کو، بس ایک دفعہ میرا ساتھ دیں۔ وہ بہت بے بس ہو رہا تھا۔ مشام نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا۔ میری ایک دفعہ بات سنو، ہر لڑکی کو ایک دن اپنے گھر سے رخصت ہونا پڑتا ہے، ایسے ہی میں بھی سمجھو رخصت ہو گئی۔ مشی وہ لڑکیاں رخصت ہوتی ہیں تو رخصت نہیں ہوئی ہے، تجھے ونی کیا گیا ہے، تو کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ حمزہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ مشام نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہوئے حمزہ بیگ، اس کی آواز میں ایک غصے کی پھنکار تھی۔ میں تمہیں کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھنا چاہتی، تم مشام بیگ کے بھائی ہو، سمجھ آئی ہے؟ یہ دنیا فتح کرنی ہے، اگر اتنی جلدی ہار مان جاؤ گے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ کھڑے ہو،
اور مضبوط چٹان بنو اور تمہیں کبھی توڑ نہ پائے گیلی ریت کی مٹی مت بنو جو تمہیں کوئی بھی مسل دیں. کھڑے ہو اور بہادری کے ساتھ مجھے الوداع کہو. اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور کھڑا ہوا 5 منٹ تک اس کو بے بس نگاہوں سے دیکھتا رہا. پھر آنکھیں ضبط سے بند کر کے بولا، جاؤ، آزاد کیا تمہیں، جو دل میں آئے کر لو. بس ایک گزارش ہے، خیال رکھنا اپنا. اتنا یاد رکھنا کہ کوئی شدت سے تمہیں پیار کرتا ہے. تم اپنے بھائی کی جان ہو، میری زندگی ہو، میری بہن، میری ماں ہو. پلیز میرے لیے خود کی حفاظت کرنا، اپنا خیال رکھنا، دوائی ٹائم پر لینا. اس نے گیلی سانس اندر کو کھینچی اور سنجیدگی سے بولی، تم نہیں ہو پریشان، میں سب ٹھیک کر دوں گی. وہ قریب ہوا، اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا تھا. مجھے بھروسہ ہے تم پر، میری مشی سب ٹھیک کر دے گی. اور اس کو سینے سے لگایا. نظر وجدان پر پڑی تو اس نے مشام کو خود سے الگ کیا اور وجدان کے سامنے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا. سر، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، نہ میں آپ سے پہلے کبھی ملا ہوں، لیکن آپ کے فیصلے اور آپ کی رحم دلی کا میں نے سب سے سنا ہے. سر، بس یہ بات یاد رکھنا، میری بہن نے مصطفیٰ لالا کا قتل نہیں کیا تھا. وہ بے قصور ہے. کسی پر بے جا ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. میری بہن کو کچھ مت کرنا پلیز. ہمارے مصطفیٰ لالا نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. مستجاب نے غصے سے بولا، وہ تو جا چکے ہیں نا اس دنیا سے. پلیز، میری بہن کا کیا قصور ہے؟ اس نے ایک نظر مشام کو دیکھا. یہ جان ہے میری، مجھ سے بڑی ہے، لیکن میرے دل میں رہتی ہے. میرے لیے بہت کچھ ہے. پلیز اس کو کچھ مت کرنا، یہ بے قصور ہے. وجدان خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا. مستجاب کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن برق کے ہاتھ پکڑنے سے خاموش ہو گیا. وہ بول کر مشام کے قریب آیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے پر پھونکا، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمہیں ہر برائی اور ہر بری چیز سے بچائے، اللہ تمہاری حفاظت کرے. مشام، اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، میں انتظار کروں گا تمہارا. پلیز مجھ سے جلدی ملنے آ جانا پلیز. پھر وہ رکا نہیں تھا. وہ بنا دوسری نگاہ مشام پر ڈالے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا. مشام کی آنکھوں نے اس کی پشت کا پیچھا تب تک کیا تھا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی. پھر وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی. گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی میں رکی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر وجدان تھا، پیسنجر سیٹ پر برق اور پیچھے ایک ملازمہ مشام بیٹھی ہوئی تھی. اس کے پیچھے والی گاڑیوں میں باقی کے مرد تھے. گارڈز نے سرائیہ سے اس کی جانب کا دروازہ کھولا. چہرہ سپٹ تھا اور ایک شان سے باہر نکلی. آگے سے برق اور دوسری جانب سے ملازمہ. ان سب کے نکلتے ہی گاڑی وجدان نے ریورس میں لی تھی اور حویلی سے نکلتا چلا گیا. اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا. وہ تھوڑی دیر خود کو اکیلا رکھنا چاہتا تھا، اس لیے بنا کسی کا سامنا کرے وہ چلا گیا تھا. ملازمہ مشان کے قریب آئی اور اس کا بازو کو سختی سے پکڑا تو وہ جو حویلی دیکھنے میں مگن تھی اس کی پکڑ پر ہوش کی دنیا میں لوٹی اور خونخوار نگاہوں سے اس کو دیکھا. غصے کو دباتے ہوئے اسپٹ انداز میں بولی، ہاتھ چھوڑو میرا. آنکھیں غصے اور نیند کے باعث سرخ ہو رہی تھیں. ملازمہ اس کی اتنی کڑک آواز پر ایک دم گھبرا ہی گئی، لیکن ہاتھ ابھی نہیں چھوڑا تھا. میری آواز تمہیں نہیں آ رہی ہے کیا؟ وجدان جب باہر جا رہا تھا تب سگیشا اور اس کے دونوں بیٹے بھی اپنے باپ کے پیچھے مردان خانے کی جانب بڑھ گئے تھے. ہاتھ چھوڑو میرا، چلنا آتا ہے مجھے، لنگڑی نہیں ہو جو تم مجھے سہارا دے رہی ہو. برق نے ان دونوں ہی کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً ہی اس کا بازو چھوڑ دیا تھا. آئندہ کے بعد مجھ سے 100 فٹ کی دوری پر رہنا. تم آئی سمجھ؟ وہ اس کا تنبیہ انداز انگلی اٹھا کر دکھا کر بولی تھی، یہ میرا کام ہے، مجھے یہ کرنا ہوگا. ملازمہ آنکھیں نیچے کر کے بولی، ارے جاؤ یار، میرے منہ مت لگو. اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. ویسے ہی وہ ایک دم جھاڑنے والے انداز میں بولی اور بنا کسی کی جانب دیکھے حویلی کے اندر بڑھی. وہ ملازمہ بھی بھاگ کر اس کے ہم قدم ہوئی. مستجاب اور برق نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف جانب دیکھا اور مردان خانے کی جانب بڑھ گئے تھے. وہ لوگ حویلی کی لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ناہید بیگم، نگینہ بیگم، پھپھو اور نورے موجود تھے. نورے کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی. آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. عجیب اجڑی حالت تھی. وہ لوگ ہسپتال سے آئے تھے اور یہاں آتے یہ بات سن کر بچونک رہ گئی تھی کہ سردار کے نکاح میں ایک لڑکی آ گئی ہے. اس انسان کی زندگی میں لڑکی شامل ہو گئی تھی جس سے وہ بے انتہا چاہتی تھی. مشام ان سب میں کسی اپنے کو ڈھونڈ رہی تھی. اس کی نگاہ چاروں طرف حفظہ کے لیے گردش کر رہی تھی. وہ ناراض تھی لیکن وہ ایک بار اس کو دیکھنا چاہتی تھی. وہ اس کو بہت پیاری تھی، بالکل حمزہ کی طرح. ملازمہ نگینہ بیگم کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی. بیگم صاحبہ، یہ وہی لڑکی ہے جس کو سردار کے ساتھ ونی کیا گیا ہے. نورے جو ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی تھی ایک جھٹکے سے اٹھی اور غصے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور گھماتے ہوئے تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا.
وہ جو حفظہ کو دیکھنے میں مگن تھی، اس کی تھپڑ کی رفتار سے 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ مشام کا ہاتھ بے یقینی کی کیفیت میں گال پر گرا گیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھی تو ایک لڑکی اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یکدم آنکھوں میں خون اترا اور جسم میں ایک ایسا اشتعال پیدا ہوا، دوسرا کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ گھماتے الٹا ہاتھ کا تھپڑ نورے کے سیدھے گال پر رسید کیا تھا۔ چٹاخ! یہ تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین دوز ہوئی تھی۔ ساری خواتین جو نفرت سے اس کو دیکھ رہی تھیں سب ایک دم پیچھے کو ہوئے۔ شور کی آواز سے حفظہ جو کچن میں جانے لگی تھی مین انٹرس کی سائڈ آئی اور مشام کو اتنے غصے میں دیکھ کر وہیں جم سی گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے چھونے کی؟ کوئی بیکار لڑکی سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟ وہ حلق کے بل چلائی اور اس کو آگ ہی لگ گئی تھی بے فضول کے تھپڑ سے۔ ایک بات سارے کان کھول کر سن لیں آپ لوگ، میں دھیمے اور ہلکے مزاج کی لڑکی ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پنگے لینے کی سوچے گا خدا کی قسم کسی بھی عمر کا لحاظ نہیں کروں گی۔ میں کوئی گاؤں کی دبو سی لڑکی نہیں ہوں، مشام ہوں، بیرسٹر مشام بیگ، اس لیے مجھ سے 2 فٹ سے دور رہیں آپ سب۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا نیچے گری لڑکی کا خون پی جائے۔ حفظہ کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو اتنے غصے میں دیکھا مشام بہت کم ہی غصہ کرتی تھی، وہ بس سنجیدہ رہنا پسند کرتی تھی، غصہ وہ بالکل نہیں کرتی تھی۔ تم ہمارے گھر میں کھڑی ہو کر ہماری بچی پر ہاتھ اٹھا رہی ہو، تمہاری یہ جرأت؟ نگین بیگم میدان میں آ کر اپنی غصیلی آواز میں دھاڑی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آپ کی بچی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، وہ بھی تیز سے بولی تھی۔ تم میرے ہونے والے شوہر مجھ سے چھینا ہے، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں ایسے جانے دوں گی؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ مشام کو سارا سین ایک دم سمجھ آ گیا، لیکن پھر بھی اس کو رحم آنے کی بجائے اس پر غصہ ہی آیا تھا۔ مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تم کس کی بات کر رہی ہو، تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے، کس کو میں نے چھینا ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر۔ ایک بات کان کھول کر سن لو اور سمجھ لو، کوئی فضول نہیں ہوں میں، تمہاری بدسلوکی برداشت کروں گی۔ مجھے آپ میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں اس سے بات کروں گی جس سے میرا نکاح ہوا ہے، اور اس گھر کے بڑے یعنی مسٹر صغیر شاہ سے۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، میں کیوں آئی ہوں یہاں، کیا لینے دینے آئی ہوں، میرے تک پہنچنے سے پہلے 10 بار آپ سب سوچ لینا۔ کوئی ہلکی لڑکی نہیں ہوں جو آپ سب کی مار برداشت کروں گی۔ میں مشام ہوں، ایک کہو گے تو 10 سناؤں گی، ایک مارو گے تو 10 کھواؤں گی مجھ سے۔ اور ایک چیز، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، نہ ہی میں نے آپ کے بیٹے، بھائی، کزن، بھتیجے بھانجے کا قتل کیا ہے، اس لیے میں کوئی سزا نہیں بھگتوں گی۔ سب حونک بنے اس آتش فشاں کو دیکھ رہے تھے جو کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آواز میں اتنا وزن اور کڑک پن تھا کہ کسی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اس کے سامنے۔ بات سنو تو وہ بول کر ملازمہ کی جانب مڑی۔ مجھے وجدان کے کمرے میں چھوڑ آؤ، نیند آ رہی ہے، رات سے نہیں سوئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ باقی آپ سب سے رات کو تفصیل سے ملاقات ہوگی۔ گڈ بائی ایوری ون۔ وہ چلو، اس کی نگاہ ملازمہ پر گئی تھی تو وہ اجازت طلب نگاہوں سے نگین بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ یک دم تیز آواز میں بولی، آواز آ رہی ہے تمہیں؟ وہ ہڑبڑا کر آگے کی جانب بڑھی۔ اس کو چلتا دیکھ کر وہ بھی ان سب کے بیچ میں ایک شان سے چلتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھی۔ حفظہ ایک بڑی سی مسکراہٹ لیے اس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ کب وہ آئے اور اس کو سینے سے لگائے۔ جیسے وہ اس کے پاس سے اس کو اگنور کر کے گزرنے لگی تو یکدم اس کے گلے لگنے آگے کو ہوئی تھی۔ مشام نے ہاتھ سے اس کو پاس آنے سے روکا تھا۔ وہیں رک جاؤ حفظہ، اپنی حد میں رہو، میرے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ آپو، اس کے منہ سے بے یقین سی آواز نکلی تھی۔ جس دن پوچھا تھا تم سے کہ کیا مسئلہ ہے، جب خاموش ہو گئی تھی نا تم، تو اب بھی خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کوئی آپو نہیں ہوں میں تمہاری۔ جب تم نے مجھے اس وقت اپنا نہیں سمجھا تو اب کیا آپو کے پاس آ رہی ہو؟ آپو، کیا میری بات تو سنے نا۔ ہٹو حفظہ، اس نے اسپٹ انداز میں کہا اور اس کے سائڈ سے نکلتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے اس کے اتنے دبنگ انداز میں آنکھیں اور منہ ایک ساتھ کھلے تھے۔ وہ واقعی مشام تھی، دشمنوں کو ایسے مات دینے والی جس کو وہ نہ زندہ چھوڑتی تھی نہ مردہ۔ وہ ایک الگ ہی مثال تھی، وہ واقعی میں معمولی نہیں تھی، وہ مشام تھی، مشام بیگ، سچائی کا دوسرا نام، اپنے نام کی طرح بہادر اور سب سے الگ۔ جاری ہے۔